السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا بکم فی۔ نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ صدائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکہ اور مدینہ جب آدمی جاتا نا سارے رو کر جاتے ہیں اور وہ سمجھتا کہ جو دولت مجھے نصیب ہوئی یہ پہلے نہیں۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر مبارک کرے۔ سب میرے بھائیوں بہنوں کا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ مناسب صحیح طریقہ سے ادا کریں۔ اور میں آپ کی خدمت کے لیے سب سے بہتر تحفہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ دعا سمجھتا ہوں کہ ایک شخص رخصت ہونے کے لیے آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زودک اللہ التقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ سفر میں تیرے لیے تقویٰ کو زیادہ راہ بنائے، ہر موقع پر خوف خدا تیرے اندر رہے، تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس نے کہا حضور کچھ اور فرمایا وغفر ذنبک، اللہ تیرے قصور اور گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مزید ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی تو ہو یسر لک الخیر سبا کنفا، تو کہیں بھی ہو تیرے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور نیکی کو آسان کرے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی کسر نہیں رہی کہ تقویٰ میرا زاد راہ ہو، گناہ بخشے جائیں اور میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ تو میں بھی آپ سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ سفر میں اللہ تعالیٰ تقویٰ کو آپ کا زاد راہ بنائے۔ کسی مرحلہ میں اختلاط ہوگا مرد و عورتوں کا، طواف کعبہ میں بالکل ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا چل رہا ہوگا، ایسے موقعوں پر نظر کی حفاظت کرنا۔ میرے علم میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ خبردار خبردار میدان عرفات میں حرم میں کسی جگہ تمہاری نظر بھٹک نہ جائے، یوں سمجھو کہ اس وقت عورتیں جو ہیں یہ شیر کے سامنے اس کے بچے بیٹھے ہوئے، شیر کی گود میں بری نظر دیکھو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ شیر نہیں چھوڑے گا، شیر اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تقویٰ کو زیادہ راہ کرے، گناہ معاف کرے اور نیکی کی توفیق دے۔ دو چیزیں عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے، کوئی کام بھی آپ کریں نماز اور روزہ خیرات حج، دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو سارا دھندا بیکار ہے۔ ایک نیت ہے کہ آپ کا عمل جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو حدیث پاک میں آتا 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، بڑی مشکل سے ہوش سنبھال کر یہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ میں اور آپ سارے اس کے مطابق اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھیں تو کیا حال بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے اور جہنم میں ان پر ہی بھڑکایا جائے گا، باقی لوگ بعد میں جائیں گے، دوزخ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، اللہ کہے گا میں نے آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری خدمت وہ ہو چکا، تمہاری نیت کے مطابق تمہیں جو ملنا تھا مل گیا۔ فیو ہمارا بے فیو صبر النار، حکم ہوگا بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا کام تھا، کام نہیں آیا۔ غازی بلایا جائے گا، شہید کہا جائے گا، تمہیں قوت دی تھی، وہ کہا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی۔ فرمایا میری راہ میں تم بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، تنخواہ لینا چاہتے، مل گیا، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اسی طرح سخی بلایا جائے گا، جس نے اب 3 ہی نیکیاں کہ علم دین ہے، جہاد ہے اور سخاوت۔ سخی کو بھی کہا جائے کہ تم سخی کہلانا چاہتے تھے، سیٹھ صاحب وہ ہو گیا، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف سفر کرنا، مکے جانا، اس سے حج نہیں ہوتا۔ نیت کہ دل میں تمہارے کیا، تم کیوں جا رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف ان کی بچیاں کی شادی ہے، میں دیکھا کہ حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں کریں بچی کی شادی ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی درگاہ ہے جہاں جا کر حاجتیں پوری، بس اس لیے سفر کر دیں، کسی کا کام توبہ توبہ۔ تو بھائی یہ دینی چیزیں ہیں، اللہ دے گا یہ بھی، مگر اصل نیت آپ سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزری اللہ تعالیٰ ہم سے آکار ہے، روح سیاہ ہے، ہمارا نامہ اعمال گندا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے دروازے پر حاضر ہو جائے، تو نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا کہ میں اس کے پچھلے سارے برے اعمال ختم کر دوں گا، اور حج و یحدم ما قبلہ جو پہلے ہے نا سارے پر پانی پھر جائے گا۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، بال بچہ چھوڑا، گھر چھوڑا، دھکے کھائے
اور تیرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوں، معافی چاہتا ہوں. یہ احساس اپنے اندر لے کر جائے. باقی سب چیزیں چھوڑیں. آپ جب اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں، تو شرم سے سر جھکا ہوا ہو، نگاہیں نیچی، اور سوچ رہے ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ سب سے نصیب میں صبح تیری مہربانی. میرے جیسا بدکار اور اس جگہ حاضر جہاں اللہ کے رسول اور انبیاء کے قدم پڑے، یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے. معافی مانگنی ہر بہن اور بھائی یہی ہر وقت کرے. دعائیں جو ہے نا، آپ کو بھی شاید کتاب میں دی ہوگی بینک والوں نے، علماء نے. میری التجا یہ کتابیں یہی چھوڑ دیں. کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں. لوگوں نے حج کو برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں مقرر کی، کوئی چیز نہیں سکھائی کہ یہاں یہ پڑھو یہ پڑھو. سچ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن نے کہ جب تم کوئی دعا مقرر کر دو گے کہ یہ لطیف پڑھو، تو سوزو خدا کہاں پیدا، لوگوں کو رونا کہاں آئے گا، وہ اپنے دل کی بات کہاں کہیں گے. کچھ نہیں یاد کرنے کی. بالکل آپ سب چھوڑیں. ایک تلبیہ ٹھیک ہے کہ لبیک کہنا جو ہے وہ حج کے لیے لازم ہے، اس کا بھی کوئی فکر نہ کریں. اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو میرے بہن بھائی بوڑھے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ہی کہتے جائیں، گزارا ہو جائے. باقی طواف کعبہ میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی ہے کہ جب رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے تھے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یاد ہو یہ پڑھنے، ورنہ لازمی یہ بھی کوئی. آپ جو بھی چاہے پڑھیں جو آپ کے دل سے نکلے، پنجابی میں نکلے، نظم میں نکلے، نثر میں نکلے، اپنے دل کی بات کریں. آپ دیکھیں گے حج کا لطف آ جائے گا. اور اگر آپ کتابیں سناتے رہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑی اس چکر میں یہ پڑھو دروازے کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے. کیوں انہوں نے جعلی چیزیں بنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی، کسی حدیث میں نہیں تھی. طواف شروع کرنے سے پہلے اللہ نوایت الحج والعمرہ تک کیوں بناتی باتیں بنائی. اس لیے میری پہلی التجا یہ آپ حضرات سے کہ آپ صرف نیت اپنی خالص کریں کہ معافی لینے جانا ہے. باقی سارے کام جو نا اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنسو بہانے کہ ہماری زندگی اگر رائے جہاں گئی ہے، ہم نے برباد کیا اپنے آپ کو، تو یہ گھر ہے جہاں معافی ملتی ہے. اللہ کے رسول کی سفارش سے لوگ نجات پاتے ہیں. ہمیں بھی یہاں سے خالی نہ لوٹانا، ہماری جوڑیاں مغفرت اور بخش سے بھر دینا. اصل مقصد اور یہ ہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اتنے قصور اور گناہ زندگی کے معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا انعام کیا. اور دوسری بات جو کسی عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے کہ نیت خالص کے بعد طریقہ جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. ہم نے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ نے اقرار کیا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، اور محمد رسول اللہ نے اقرار کیا کہ راستہ تیرا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. اور یہ اب اتنا لازم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ، تورات اللہ نے ان کو دی تھی. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا لو کان موسیٰ حیا بھائی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے تو ان کے لیے یہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کرتے. اب دور میرا ہے، میرے پیچھے چلے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے آپ یقین جانیں جتنی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں نا، موقع نہیں چاہیے ہوتا. پہلے کوئی وقت ہوتا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بدعات اتنی ہیں حج اور عمرہ میں کہ حیران ہوتا آدمی. عالم ڈوبے ہوئے گالی بنائی چیزیں جن کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں، نہ وہ اللہ نے کہی ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی، مگر وہ دین بن گئی، لوگ ان میں پھنسے ہوئے. تو اب بھی ہم آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حج نبوی خرید لیں. مولانا صادق علی رحمۃ اللہ ترجمہ کر گیا عربی سے. یہ حج آباد سے آپ کو ملے گی، رحمت آباد محلہ سے. حج نبی، حضور نے حج کیسے کیا، حدیثوں کے حوالہ شروع سے، اس میں کسی اور کی بات نہیں، حضور کا حج بیان ہوا. اور دوسری بات جو سعودی حکومت شیخ عبدالعزیز ابن باز کے حج اور عمرہ وہ ٹھیک ہے. ان لوگوں نے خیال کیا کہ بدعات سے پاک کیا جائے. اب آپ بدعات میں سے دیکھیں یہی بڑی بدعت ہے کہ سارے علماء یہ چیختے ہیں کہ آپ جوتی وہ پہنیں جس سے پاؤں کئی ابری ہڈی ڈھانکی نہ جائے. بالکل دین میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے. کتنے لوگ میں نے دیکھا گرتے ہیں بیچارے، وہ چپلیں پہننے کا دین. بھائی کس خدا کے رسول نے یہ کہا؟ یہ جوتیاں جو آپ نے پہنی ہیں کس نے منع کیا؟ اپنی طرف سے بالکل جعلی بات بنا لی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ پابندی لگائی ہے کہ مرد وہ جوتی پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، اور فرمایا اگر موزے ہیں لمبے ٹخنوں سے نیچے کاٹ دو. اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں. آپ بند جوتیاں پہنیں، جو جی چاہے پہنے، کوئی منع نہیں. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جرابیں اور موزے بھی پہن سکتی. ہمیں نہیں مردوں کو اجازت، ان کو اجازت ہے کہ یہ موزے پہن لیں، جرابیں پہنیں، یہ بھی کر سکتی.
ان کے لیے صرف 2 پابندیاں، باقی سارا لباس ان کا وہی جو پہلے کہ نقاب نہیں اوڑھ سکتی، اگر کوئی عورت برقعے کی آدمی برقع نہیں پہن سکتی۔ اب کیا کیا ان علماء نے اپنی طرف سے گالیاں کہ برقع پہننا، پکھیاں باندھو، اس سے ذرا چہرے سے دور رہے، بالکل جعلی بات۔ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نقاب نہیں، یہ فیشنی چیز ہے، اتار دو۔ اگر پردہ کرنا تو سر پر جو چادر ہے اس چادر کو اپنے چہرے کے آگے لٹکا دو، وہ بے شک چہرے کو مس کرتی رہے، کوئی فدیہ نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی دم کی، آپ یقین جانے پورے علم سے میں کہہ رہا ہوں، کتاب لکھ لی میں نے، سوائے ایک شے کہ کسی چیز پر دم نہیں۔ یہ کہتے ہیں داڑھی اگر آپ کی ہڑائی، آپ نے وضو میں کوئی بال گر گیا دم ہو گیا، سب کیا ہو گیا، خارش کی اور کوئی بال گر گیا یہ دم ہو گیا، تیرا دم کیا۔ تو یہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نجات پائے۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ آدمی حج پر جانے سے پہلے بکروں کا ایک جہاز خریدے کہ وہاں دم ہی اچھا ہے، کوئی دم نہیں، صرف ایک دم ہے جو اللہ رسول نے کہا کہ اگر مجھے سر منڈوانا پڑ جائے، مرد کو تکلیف ہے سر سارا منڈوانا، وہاں اللہ نے کہا کہ جو میسر ہے ایک بکری یا کوئی جانور ذبح کر دو۔ اس کے علاوہ خدا جانتا، آپ سن رہے ہیں میری بات اور ریکارڈ بھی ہو رہی، اللہ رسول کی طرف سے کوئی دم نہیں۔ آپ نے چہرہ ڈھانک لیا۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں کہتے ہیں بڑے بڑے، میں نے علماء کا سنا کہ وہ درس دے رہا ہے کہ خبردار حجر اسود کو نہ چھونا، اس کو خوشبو لگی گئی۔ بھائی حجر اسود کو خوشبو لگی پھر کیا ہوا؟ جو منع ہے وہ تو میں آپ اپنی مرضی سے کوئی خوشبو لے کر بعد میں احرام میں لگاؤں، وہ منع۔ حجر اسود کو لگی ہوئی دیواروں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے خادم سے 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ جاتے تھے حجر اسود کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگتی ہے، لوگ پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ منع جو ہے کہ میں خود ارادے سے کہیں سے خوشبو لے کر مروں۔ لوگ یہاں چھڑکتے ہیں یا دیواریں کعبہ پر چھڑکی پھر میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ بدعات اتنی ہیں جس کا اندازہ نہیں۔ میدان عرفات میں آپ دیکھیں گے ہر بندہ کوشش کرے گا کہ جبل رحمت پر چلے، کہ وہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سری جھوٹ ہے جس کو چٹا جھوٹ کہتے ہیں، نہ آدم علیہ السلام وہاں آئے، نہ وہاں چلے، نہ ان کی توبہ وہاں قبول ہوئی، سارا قصہ جعلی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ بنا، وہاں سے یا حج کا آغاز ہوا، پہلے کے سارے افسانے آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، فلاں نے، جھوٹی باتیں۔ اللہ رسول کی بات مانے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی۔ پہلے تو یہاں کوئی پرندہ بھی نہیں آتا، کعبہ ہوتا ہے یہاں تو دنیا بھول جاتی، کوئی چیز نہیں۔ تو نہ آدم علیہ السلام وہاں چلیں، نہ حضور علیہ السلام جبل رحمت پر چلیں، اور یہ نام بھی بناتی ہے، کوئی اس کا نام جبل الرحمت نہیں، اس کا نام عربی زبان میں ہلال ہے، اور اس پر چلنا کوئی نیکی نہیں، نہ کوئی حج کا حصہ۔ سرے سے علماء نے اس کو بہتر گناہ ٹھہرایا۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے دامن، اس کے پاس، یہ درمیان میں عرفات کے لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ جس کو مسئلے کی ضرورت ہوگی آئے گا، اپنی اونٹنی پر سوار نیچے کھڑے ہوئے، وہاں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ٹھکانے، وہاں رسول اللہ نے اونٹنی پر سوار ہو کر اس پہاڑ کو سامنے کرے نہیں، نہ اس پر سو ادھر چلنا کوئی نیکی ہے۔ اسی طرح آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے علم نہیں کہ وہ جب سے احرام باندھتے ہیں دائیں بغل کے نیچے سے نکال کرنا ادھر پھینک لیتے ہیں چادر، یہ بھی آپ نے صرف پہلے طواف میں کرنی ہے، نہ پہلے کرنا نہ صفا مروہ کی صحیح میں کرنا۔ جب آپ مسجد میں پہنچ جائیں گے حجر اسود کے قریب، وہاں جا کر یہ ہوگا کہ احرام کی چادر جو ہے نا مرد یہ پلہ دائیں بغل سے نکال کر بائیں پر ڈال لیں گے، یہ حصہ ننگا ہو جائے گا، استباح آپ جوگی بن جائیں گے، درویش بن جائیں گے کعبہ شریف کے گرد، صرف 7 چکروں میں۔ جب چکر ختم ہوں گے پھر کندھا ڈھانپ لیں، نماز پڑھیں، اور کوئی بات نہیں۔ بہنوں کے لیے میں نے کہا کہ 2 پابندیاں، نقاب نہیں اوڑھ سکتی، پردہ کرنا تو چادر نیچے کر لیں، بے شک وہ چہرے کو مس کرتی رہے، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے نہیں پہن سکتی، باقی جو ہے نا کہ یہ جرابیں پہنیں، سارا لباس وہی رکھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اگر سردی محسوس ہو، ایسا وقت آ جائے کہ مزدلفہ رات ہے، سردی ہے، بے شک آپ چہرہ ڈھانک لیں، سارے رسول اللہ کے صحابی یہ چہرہ ڈھانکتے تھے۔ اللہ کا دین کسی کو مارنا نہیں چاہتا، کوئی اللہ نے تنگ کر کے نہیں ہے نا، یرید اللہ بکم یسر، اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا۔ وہ کہتا ہے میرے غلام آ گئے، آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، سر ننگے ہیں، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں میت کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کیسی بشارت ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں شوسن غبرہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، کیا مانگتے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے آپ کو گواہ کیا کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ان میں تو ایسے ہیں جن کے یہ اعمال ہمارے پاس، فرمایا میں بھولا ہوا، مجھے یاد ہے یہ دھکے کھاتے کیوں آئے، اگر معافی چاہتے ہیں تو میں ان کو بخشوں گا۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے سزا دی ہوگی، حضرت بلال رضی کو حکم دیا جب سورج غروب ہوا اور میدان عرفات سے لوگوں نے نکلنا تھا تو آپ نے کہا بلال منادی کر کہ یہ سورج جو غروب ہوا آپ لوگوں کے گناہ اپنے ساتھ ہی لے گیا،
اور اگر اب بھی کسی نے خیال کیا کہ میں اس میدان میں سے بخشا ہوا ہو کر نہیں نکلا تو اس سے بڑا مجرم کوئی ہے. اصل میں گناہ گار ہوا کہ اب بھی وہ مایوس. اللہ بخشے گا آپ کو مگر طریقہ وہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب طواف کعبہ کے شروع میں لکھ دیا کہ جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ, بالکل جعلی بات. کبھی اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا, نہ کسی حدیث پاک میں آیا. یہ نماز کی طرح ہاتھ اٹھانے انہوں نے بناوٹی لکھا. کوئی عالم اگر میدان میں مجھے دکھائے کہ اللہ کے رسول نے اور کسی صحابی نے یہ بتایا کیوں تم نے جعلی حج بنا لیا. سب مرد عورتیں صرف اتنا کریں کہ جب حجر اسود کے سامنے جائیں, اگر موقع ملے پتھر تک پہنچنے کا, تو 3 کام سنت اللہ نصیب کر دے تو 3 ہے. ہاتھ لگانا, بوسہ منہ سے دینا اور سر سے سجدہ کرنا. اور اگر ان میں سے 2 ہی ہو سکیں کہ ہاتھ لگا چوم لیا, 2 ہی کا. اگر چوم بھی نہیں سکے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم گئے. اور اگر ان میں سے کچھ نصیب نہیں ہوا تو اللہ کے دین نے تنگ نہیں کیا, جہاں آپ کھڑے ہیں کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا, نہ کوئی لمبا چوڑا پڑھنا. جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ایک ہی کرنا, آپ نے منہ کرنا حضرت اسود کی طرح, ہاتھ نیچے ہی ہیں اللہ اکبر. چلے جب پھیرا آئے یہاں پہنچے آپ حضرت اسود کی طرح منہ کریں اور کچھ نہیں کرنا, نہ ہاتھ اٹھانا, اشارہ کوئی نہیں, اللہ اکبر چلتے بنے, ذرا بھی نہ رکیں, چلتے رہیں. رکنا وہاں گناہ, یہ طواف کا تسلسل ہی ٹوٹ گیا. آپ حضرت اسود کو چومنے میں لگے ہوئے, کتنے منٹ ضائع ہو گئے. چکر لگاتار ہونا چاہیے تھی, اس لیے یہ پہلے کر لو, پہلے ٹھیک ابھی شروع نہیں کیا زور لگا لیں, یا جب 7 پورے ہو جائیں پھر موقع ملے تو گھس جائیں, مگر چکروں میں نہ درمیان میں وقفہ کریں, لگاتار موقع ملتا جب چلیں وہاں جائیں, ورنہ صرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر چلتے بنے. اور کوئی ذکر اس طواف میں اللہ کے رسول نے فرق نہیں کیا. آپ دروشی پڑھیں, قرآن پڑھیں, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, خاموشی سے چلتے رہیں, چپ کر کے گرد گھومتے جائیں. اور اس وقت اپنے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جیسے عرش الہی کے گرد فرشتے گھومتے ہیں آسمان پر, ہم اس طرح اللہ کے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ زمین والوں کے لیے اس نے عرش بنا دیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آسمانوں میں قبلہ ہے نا بیت المعمور 7ویں آسمان پر, وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بیٹھے ہیں. معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیوار کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھے تھے. آپ نے سلام کیا, ابا جی نے جواب دیا, تو فرمایا یہ بیت معمور ہے, 70,000 فرشتہ روزانہ یہاں عبادت کے لیے آتا ہے اور قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی. اتنے اللہ کے فرشتے ہیں. تو وہ آسمانوں میں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل اس کی سید میں کعبہ ہے, اگر وہ نیچے آ جائے نا تو کعبہ شریف پر سیٹ ہوگا. وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے, یہ زمین والوں کا. اس کو معمولی نہ سمجھے, عرش سمجھے, یہ عرش ہے اللہ کا, آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اور بالکل آپ کی حالت اس وقت ہوا ہے جو ملائکہ مقربین کی آسمان پر ہے, وہ فرشتے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں. یا آپ کو خوش نصیبی نصیب ہوگی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے, جہاں محمد رسول اللہ کے قدم تھے, آپ کتنے خوش قسمت ہیں, وہاں پھر رہے ہیں. آپ کی قسمت کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ کریں وہ کام جو اللہ کے رسول نے کی. خانہ کعبہ میں سوائے 2 چیزوں کے کسی کو نہ چھوئیں, نہ دیوار کو چمٹیں, نہ کسی اور چیز کو چھوئیں. کچھ لوگ ادھر جائے جاتے ہیں میزاد رحمت کی طرف, ادھر چمٹنا جو بالکل غلط. ہم اللہ کے رسول کے مقتدی نہیں, ہمیں نیا دین نکالنے کا حق نہیں. ہر موقع پر ہم نے وہ کرنا جو اللہ کے رسول نے کی. اللہ کے رسول نے 2 کونے جو ہیں ان میں سے ایک کو صرف ہاتھ لگایا, رکنے ایمانی کو چوما نہیں ہے. اگر چلتے چلتے ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے, ورنہ ادھر رخ بھی نہیں کرنا, چلتے جانا. اور دوسرا یہ حجر اسود ہے, اس کو آپ نے چومر ہاتھ لگایا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں, چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کعبہ ہی ہے نا. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے لیسا شیء من البیت محجورا, کعبہ کی کوئی چیز بھی چھوڑنے کی. فرمایا توبہ توبہ توبہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں اللہ نے کوئی رسول نہیں دیا, نبی نہیں آیا تھا, اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب 2 کونوں کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کون ہو سارے کعبہ کو چھونے والے. اس لیے پیرو رہو بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن افضائے برمصفا, نیکی جتنی جی چاہے کرو مگر اللہ کے رسول کے راستہ سے ضرور نہ ہٹو. یہ میری ساری بہنوں اور بھائیوں سے التجا ہے, سنت تلاش کرو. ایسی کتاب اب بھی اگر حج نبی آپ لے لیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کتنی چیزیں ہیں جو جعلی اور بناوٹی ہیں, ان سے نجات پائیں گے آپ. اور ایک بات جو میں بہنوں سے کہوں گا, مانتی تو نہیں مگر علماء چیختی کے تھک گئے کہ اللہ کے رسول نے شان بتائی نے کعبہ کہ یہاں 1,00,000 نماز کا صاحب, مسجد نبی کا 1000 کا, مگر کیوں فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر. اس لیے وہاں ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے, اور خاص کر کے سنت نفل تو پڑھے, ان کے لیے ثواب اس میں زیادہ. اور یہ جب ام حمید ساعدیہ نے سنا
کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، حالانکہ وہ دیوانی تھی کہ مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھے. اب رسول اللہ کی امامت اور مسجد نبی، جب آپ نے کہا نہیں تمہاری نماز گھر میں، گھر کی بجائے برآمدے میں، اور برآمدے سے بھی بہتر کسی مکان کے کونے میں، ایک کونے میں جا نماز بچا لی، اور مرتے دم تک پھر مسجد نبی نہیں تھی، وہاں سے ان کا جنازہ نکلا. اس لیے سب کے لیے الگ کام ہے. حضور پر سلام کرنے کے لیے جائیں، نمازیں ان کی اپنے گھروں میں آپ کی نمازوں سے بہتر، 1000 سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. ان کو زیادہ تنگ ہونے کی ضرورت نہیں. طواف کرنا چاہتی ہیں بیت اللہ جائیں، اور مسجد نبی میں زیارت رسول کریم علیہ السلام کے لیے جائیں. باقی نمازیں ان کی گھروں میں بہتر. اگر یہ مانتی نہیں، رش کرتی، ہجوم کرتی، ہے صحیح مسئلہ یہ کہ ان کے لیے نماز جو مسجد کی بجائے گھر میں بہتر. ایک مصیبت یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں رات ٹھہریں گے، اب لکھ دیا کہ وہاں سے 70 کنکریاں اکٹھے کرو. رات لوگ پہنچتے ہیں ہاتھ مارتے پھرتے، ریت میں سے جھومتے پھرتے ہیں کہ 70 کنکری. بھائی کس نے کہا تھا مزدلفہ سے اکٹھی کرو؟ کیوں اپنی طرف سے دین بنایا؟ جب یہ لوگ مناب میں پہنچے، مناب میں تھوڑی کنکری ہیں، وہاں سے لے لیں گے روز کی روز، اس کو مارتے رہیں گے. اور یہ بھی ایک جعلی مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو کنکریاں ماری جا چکی ہیں وہ نہیں مارنی چاہیے. اور گھر یہ لیا کہ جو قبول نہیں ہوتی وہ رہ جاتی ہے، اس لیے وہ نہیں لینی. یہ بھی بناوٹی بات. اگر آپ وہاں جائیں جمرہ پر جہاں کنکریاں مارنی، ایک تو میرے بھائی بہنوں شیطان نہیں کہنا اس کو. جو کہتا ہوں چھوٹا شیطان بڑا شیطان، وہ خود شیطان ہے. کیوں شیطان ان کو کہتا ہے؟ وہ جمرات ان کے نام ہے، جمرہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبرا، وہ جمرے ہیں، شیطان نہیں ہے. نہ وہاں شیطان کوئی بیٹھا ہوا. ہمیں حکم ہے کہ 7 کنکریاں مارو، ہر کنکری کے ساتھ صرف اللہ اکبر. اور بھی لمبا چوڑا لکھا، کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کیا کر مارتے جاؤ. اور اگر آپ میری بہنیں بوڑھے بھائی صحیح طرح مارنا چاہتے ہیں نا، ایک نصیحت میں کروں گا کہ مزدلفہ سے ہٹتے ہی نہ بھاگو، لوگوں کے رش کو جانے دو، آرام سے اپنے خیمہ میں بیٹھو. وقت لمبا ہے، عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں، اگلی فجر سے پہلے تک آپ رات بھی جا کے آپ دیکھیں گے. اگر میری بات مانیں گے، میرے ساتھ جو عورتیں تھیں بوڑھے تھے، ساتھ ہو کھڑے ہو کر جب رات انہوں نے کنکریاں ماری. جو رش میں گھس جاتے ہیں وہ مرتے ہیں، پہنچ بھی نہیں سکتے، راستے میں پھینک کر آ جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں. ریلے کو گزرنے دیں، آرام سے اپنے خیموں میں رہیں. جب رش کم ہو جائے گا، شام کو، رات کو، جب بھی اگلی فجر نہ ہو جائے، آپ مار سکتے ہیں. یہ مسائل ہیں جو اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، جس میں کوئی تنگی نہیں. یہ کتابیں جو ہے نا جعلی لکھی گئی، ان میں سنت کو بالکل پیچھے پھینک دیا، اپنی مرضی سے مسئلے بنا لیے. صفا مروہ پر بھی لوگ اوپر چڑھتے ہیں، بلندی تک بالکل چوٹی پر جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ پشت لگاتے ہیں. کوئی میری بہن بھائی اتنا تانگ نہ ہو، نہ یہ سنت ہے. جب آپ صفا پر جائیں گے 2-4 درجے اوپر ہو، کعبہ شریف نظر آئے برآمدوں میں سے، وہاں کھڑے ہو. جتنی اونچی جگہ میں کھڑا ہوں اتنا ہی صفا پر کھڑا ہے، بالکل اوپر نہ جائیں. اور یہاں رخ کریں بیت اللہ شریف کی، کریں نظر آ رہا ہو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے. کئی آپ دیکھیں کر رہے ہیں، نہیں، سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اور یاد ہو تو چوتھا کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. اتنا سادہ تھا. اور درود شریف پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، جو من میں آتا وہاں دعائیں کر. پھر یہاں سے اتریں مروہ پر جائیں، وہاں بھی اوپر جانے کی ضرورت نہیں. نیچے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا ہے، بن گئی عمارتیں، مگر رخ کر لینا خانہ کعبہ کی طرف. 3 اللہ اکبر، چوتھا کلمہ درود شریف دعا. یہ ہے مختصر سا کام. اور میدان عرفات میں بھی وقت ضائع نہ کریں. لوگوں نے اب پکنک منانا شروع کر دیا، تصویریں کھینچ رہے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں، سینہ جپٹی شروع. کھانا ہوتا سب کا ہوتا، مگر 2-4 حاجی جاتے ہیں، سب کا چھین کر لے جاتے ہیں. کیا حج ہے ان کا کہ باقی کا حصہ بھی چھین کر دیا؟ کوئی فائدہ نہیں. ملے نہ ملے مر نہیں جائیں گے آپ. کھانے کی اتنی فکر نہ کریں. یہ غنیمت جانیں کہ آج دن ڈالنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو وقت ملا ہے، اس دن اللہ جتنے گناہ گاروں کو بخشتا، کسی دن سال کے میں نہیں بخشتا. آج بخشش مانگنی ہے، ایک لمحہ ظاہر نہیں کرنا، نہ گپے ہانکنی ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے. اور نماز کا آپ سن لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ جائے امام کے پیچھے تو پھر الگ الگ نمازیں پڑھے، زور الگ، اثر الگ، سنتیں پڑھے. جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے نام پر فریب دیتے ہیں. دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں، زور بھی اور اثر بھی. ہاں مسجد میں جائیں یا اکیلے پڑھیں، جب دن ڈھل جائے 2 فرض زور کے، 2 اثر کے، کوئی ان کے علاوہ نہیں پڑھنا. یہاں سنتے نفل اور رکعتیں سب معاف ہیں. دعا کی ضرورت، استغفار کریں، معافی مانگیں شام تک. اور سورج جب غروب ہو جائے یہاں سے آپ نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، وہاں مغرب اور عشاء 3 فرض اور 2 فرض پڑھیں گے. اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عنایت اور مہربانی ہے کہ یہاں آپ رات نہیں جاگے.
یہاں بھی رکھ دیا کہ مزدلفہ میں رات جاؤ. حاجی دھکے کھا کے آئے, تم رات جگا رہے ہو, صبح مینا میں اتنے کام ہے. اس رات حضور نے تہجد بھی نہیں پڑھی, وتر بھی نہیں پڑھے, 3 فرض 2 سنتیں پڑھ کے سو گئے. صرف فجر کی اذان پر جاگے ہیں تاکہ امت کو تنگی نہ ہو. رحمت اللہ العالمین کا اسوہ ڈھونڈیں. اللہ کے رسول کو امت کی کتنی فکر تھی, میں جاگتا رہا, امت تنگ ہو گئی. آرام سے سوئیں, صبح اٹھیں, رواں کر نماز پڑھ کر نکل جائیں. اور یہ بچے اور عورتیں, ان کو اجازت ہے, بڑوں کو نہیں اجازت کہ یہ اگر آدھی رات کے بعد مینا کو جانا چاہتے ہیں تو لے دیں ڈرائیور, تو کوئی بات نہیں. مگر کوئی تندرست آدمی نہ یہ کام کرے. بے شک ڈرائیور کہتے رہیں خدا کا نام مانے, ان کی بات نہ مانے. فجر کی نماز آپ نے میدان مزدلفہ میں پڑھنی ہے. یہ جیسے عرفات کی حاضری لازم ہے کہ آپ میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز کے وقت ہوں. یہ نہ مس کرنا. بے شک وہ کہیں جی آپ رس میں پھنس جائیں, پھنستے رہیں, سارے لوگوں نے رہ جانا, حج ہونا ہی. اس لیے رات وہاں سوئیں, نماز فجر پڑھ کر نکلیں. بچے اور عورتیں اگر جا سکتے ہیں کسی طریقے ٹھیک ہے, ان کو بھیج دیں. مگر یہ بھی کینکریاں نہ ماریں جب تک سورج نہ نکلے. کینکریاں سب نے سورج نکلنے کے بعد مارنی ہے. اس دن صرف ایک جمرہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو 7 کینکریاں مارنی ہے. اگلے دن 21 ہوں گی, پہلے کو, دوسرے کو, تیسرے کو اللہ اکبر ہی کہنا اور کچھ نہیں کرنا. پہلے 2 جمرے ہیں, ان کے بعد یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کو کینکریاں ماری لوگوں سے ہٹ جائیں, قبلہ رخ ہو جائیں, کھڑے ہو کر دعا کریں. یہ بھی دعا کا موقع, حضور نے دعائیں کی ہے, بڑی کریں جتنی. دوسرے کو ماریں پھر بھی رش سے ہٹ جائیں, دعا کر لیں قبلہ رخ. تیسرے کے بعد, تیسرے کو مارنے کے بعد پھر خیمے کی طرف چلے جائیں. یہ میں نے مختصر اشارے کر دیے. اور مدینہ منورہ میں ہر نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضری کی ضرورت نہیں. آپ جب جائیں اس وقت حاضری دیں, جس دن آنا حاضری دیں. اور اپنے گھروں میں اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے جہاں بھی آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے, فکر نہ کریں کہ وہیں جا کر پڑھیں تو پہنچنا. ہر آدمی کا پہنچ رہا, وہ جہاں بھی پڑھے گا حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا. اور میری اور آپ کی ساتھ نیک بختی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی سلام کہنے والا قیامت تک مجھ پر سلام کہے گا, اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب اس سے بڑی بات کیا کہ آپ کا نام لے کر کہا جائے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا سلام کہتا, اور حضور کہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, بیڑا پار ہو گیا. تو رش کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی جگہ ہی آپ سلام پڑھتے رہیں. 2 موقع جو جائیں کہ جاتے وقت حاضری دیں, اور جب چلنے کا وقت اس وقت ضرور جائیں قبر پاک پر سلام کہیں. اور سلام چھوٹا سب سے زیادہ, باقی لمبے بھی پڑھیں کوئی بات نہیں. جاتے ہی آپ نے سب مرد عورتوں نے وہی پڑھنا جو اتحیات میں پڑھتے ہیں. سامنے کھڑے ہوں, آپ کی طرف رخ کریں, اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میں کھڑا ہوں اور میرے آقا. اور اس وقت کیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ملاقات کا سلام پڑھیں. اس پر ہی بس کر دیں تو صحابہ کرام اتنا ہی پڑھتے. اور اگر اس کے ساتھ آپ اور پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, یا رحمۃ اللہ العالمین, یہ جتنے آپ کو اوصاف آپ کے یاد ہیں کھل چھٹی ہے پڑھتے رہیں. مگر دعا جب کرنے لگے نا یہ احتیاط کریں. دعا بھی لوگ قبر پاک کی طرف منہ کر کے کرنا, سپاہی مارتے ہیں, روکتے ہیں, ہے بھی غلط بات. سلام کہنا آپ کی خدمت میں. دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مسجد میں چلے, وہاں جا کر کے بڑا روکوں, خانہ کعبہ کی دعا کریں منہ کر کے. دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں, حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اس لیے درود و سلام جتنی دیر جی چاہے آپ پڑھتے رہیں, کوئی نہیں روکے گا. مگر جو ہے نا دعائیں شروع کر دیتے ادھر کو روک کے پھر روکا جاتا کہ دعا بھائی اللہ سے کرو, جا کر مسجد میں رسول کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھو. چھوٹا یہی کافی ہے. اتنا ہی میری کوئی بہن اور بھائی کیا کر آ جائے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور زیارتیں مدینہ کے بعد بہت سی ہیں, لے کر پھرتے ہیں ڈرائیور, مگر اصلی 3 ہی ہیں. مسجد قباء ہے, وہ بہت غنیمت ہے, اس کی اتنی قدر ہے. مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی, مدینہ بعد میں آئے. اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مدینہ سے وضو کرے اور مسجد قباء جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کا ثواب دے گا. عمرہ کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں, فرمایا میری اس مسجد میں میرے ہاتھوں سے بنی ہے, جو 2 رکعت پڑھ کر آئے گا مدینہ سے وضو کر کے جائے, عمرہ کا ثواب. اس لیے قباء غنیمت سمجھیں. جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں, حضور کی بیویاں, امت کی مائیں, بیٹیاں ہیں, سارے دفن ہیں بقیع میں. عورتوں کو تو اندر نہیں جانے دیتے, باہر سے دعا کریں. آپ لوگ جب کھلتے قبرستان جائیں, سلام کہیں, ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کریں. وہ سارے ہمارے محسن ہیں, ان کی برکت سے ہمیں سلام ملا. تو بقیع میں جائیں, اور ایک جو ہے کہ شہداء ہیں احد کے, کہ رسول کریم کے چچا ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, کتنے نیک لوگ, 70
جو دفن ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمیں احد سے پیار ہے اور احد کو ہم سے پیار ہے. دیکھنے جاتے، بدر نہیں گئے، حالانکہ بدر میں فتح ہوئی تھی، کبھی نہیں گئے، مگر یہ شکست جو تھی بظاہر ہار، شہادت، اس کو حضور نے بڑا پیارا جانا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں سر کٹا دیے یہ اصل میں کامیاب. وہاں جاتے تھے 70 شہیدوں پر، اس لیے شہداء احد کی زیارت کریں. مسجد قبلہ تین ہے، اس کو دیکھیں. یہ ہیں چند زیارتیں جو صحیح اور مستند ہیں. باقی مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. مکہ کا سارا میدان ہمارے سر پر رکھنے کے لائق. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے رسول کا دربار ہے، اور اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی شے نہیں مومن کے لیے. ہمارا سب کچھ لٹ جائے مگر اللہ کی محبت سینے میں لے کر چلے جائیں. میرے ذہن میں ہے کہ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت پیاری بات کی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہمارے پاس اور کوئی سامان نہیں قبر میں، مگر ایک پلے باندھ لیا کہ اپنے سینے پر داغ حضور کی محبت کا لگا لیا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب سنا تھا کہ وہاں اندھیرا ہے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتا، ذرا لائٹ جاتی جان پر بند. قبر جب اتنی تاریخ اور اندھیری ہوگی، وہاں رسول اللہ کی محبت ہی جگمگائے گی، وہ چراغ ہی جلے گا اور وہاں اندھیرا پار ہوگا. اس لیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ غنیمت ہے. اس کو غنیمت جانے، اگر تھوڑے دن باقی ہیں تو میں شیخ صاحب کو کہوں گا کہ وہ حج نبوی خرید کر آپ کو ضرور دے دیں. وہ آپ کی اتنی بڑی خدمت ہوگی کہ آپ ان سارے عذابوں سے نجات پائیں گے جو بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. سنت کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے کیا حج کیا وہ حوالوں کے ساتھ ملے گا. ساتھ ساتھ نشاندہی ہوگی کہ طواف میں یہ بدعتیں ہیں، صحیح میں یہ بدعتیں ہیں، مینا میں یہ بدعتیں. ایک ایک بات کی نشاندہی کر دی کہ یہ کام نہ کرنا، ورنہ حج کرتے کرتے بیڑا غرق کر لو گے. کہ سنت کو چھوڑ دو گے، ثواب کی بجائے عذاب ہوگا. اللہ توفیق دے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں کوئی سوال بھی حج کے بارے میں پلے مجھ سے پوچھ لیں، دم بھول جائیں. آپ دم کسی چیز پر نہیں سوائے سر منڈانے کے. باقی سارے مولویوں کے اپنے بنائے یہ ہو جائے گا، دم ہو جائے، کوئی دم شم نہیں. بے فکر جائیں، آپ حج کریں. اللہ کی بارگاہ رسول کا دربار ہے. کیوں آپ کو جرمانے ہوں گے اور تاوان ہوں گے؟ صرف مردوں کو کہا کہ سر نہ منڈاؤ، یہ نشانی ہے قربانی کے بعد سر منڈانا. پھر اور یہاں بھی میں حاجیوں سے اپیل کروں گا، میرے بھائی بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ یہ اپنی چودراہٹ اور وقار ختم نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا 2-3 بال کاٹ لو. کچھ ہیں وہ بس تھوڑا تھوڑا کترا لیتے ہیں. اور خدا کے رسول نے 3 بار کہا رحم اللہ والمحلق، اللہ جنہوں نے ٹنڈیں کرائی ہیں ان پر رحم کر. لوگوں نے کہا والمکسرین، جنہوں نے کترائے ہیں کوئی دعا نہیں. پھر ٹینڈ کروانے والوں کا 3 بار، اور چوتھی بار کہا چلو والمکسرین. پسند نہیں کیا کہ یہ کیا کر. اب بھی غرور تمہارے اندر باقی ہے. یہاں تو گھون مون ہو کر جاؤ، لوگ مذاق اڑائیں، ٹھٹھے کریں کہ وہی چودھری صاحب ہیں جن کے سر پر بودے ہوتے تھے. روڑ پھوڑ کیتا سوا مڑی مونتے سب کوڑ میں دا نام گالیا. حجام کے سامنے سر کر لیا کہ میری سرداری اب تجارت ختم ہے، میں کیا ہوں، اللہ کا حج بنا مون دے میرا سر. اور اس وقت مامر ابن عبداللہ کتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ کے رسول کا سر مونڈا، اس کا نام بھی زندہ ہو گیا مار. تو حضور نے کہا مامر تیری خوش قسمتی کا بھی اندازہ ہے کہ رسول اللہ کا سر تیرے ہاتھ میں، تو اپنے اس طرح سے پیغمبر کا سر مونڈا. اس لیے وہاں سر منڈانا، اس کو نہ چھوڑنا خدا کے لیے. کوئی نہ ہو کہ پھر بال ایسے ہی اور آپ آ جائیں یہ قربانی دے دیں، وہاں یہ بال مونگ کر اللہ کی راہ میں پھینک دیں کہ یہی میرا وقار تھا. مگر میں نے یہ اللہ مونگ کر تیرے حضور پیش کر دیے 3 بار. اور یہ بیبیاں جو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جا کر کینچی ہے نا اس سے معمولی جیسے پوٹا سارے بال اکٹھے کریں اتنا کاٹ لیں، آپ ہی کاٹ لیں. کچھ لوگ اپنی طرف سے جعلی کہتے ہیں کہ جب تک احرام ہے آپ نہیں کاٹ سکتی، دوسری جب تک احرام نہ کھولے کاٹ. کہاں سے لے لیا تم؟ احرام باندھنے والا آپ ہی اس طرح چلا سکتا کر لے. اب تو ختم ہو گیا، سلام کا موقع آ گیا. جیسے نماز سلام سے ختم ہوتی ہے، اب عمرہ اور حج تو ختم ہے. اب تو ختم کرنا اس کو، وہ اپنے ہاتھ سے آپ ختم کر دیں، کوئی دوسرا حجام کر دے. تو ان جعلی چیزوں سے نجات پائیں آپ لوگ سارے، اور سفر کریں کھلے دل سے خوش ہو کر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کریم ہے. رسول کے دربار میں جا رہے ہیں، وہ بھی کریم ہے. دونوں کریموں سے ہمارا معاملہ ہے. اتنے عظیم اور کریم ہمیں کیسے خالی لوٹائیں گے؟ نہیں خالی لوٹائیں گے. بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، اور پیغمبر خدا کا اسوہ اور نمونہ ہر وقت پوچھتے رہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا. اس طرح حج آپ کریں، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Don't forget to like and share this video. I'd love to hear your feedback, so please drop a comment below.